أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واللہ بما تعملون علیم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے. تو یہ تین آیتیں جو آیت نمبر 27، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 ہیں، یہ تینوں گھر میں داخلے کے لیے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو اکٹھے ہی بیان کیا ہے. تو پچھلے حصے میں نے آیت نمبر 27 کو کچھ حد تک بیان کیا ہے. آج 28 نمبر آیت کو بیان کرتے ہیں. تو 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، فَإِن پس اگر، لم کا مطلب نہیں، تجدو پاؤ، یعنی اگر تم نہ پاؤ، فیہا یعنی آپ گھر میں گئے ہیں، کسی گھر میں آپ گئے ہیں، وہاں گھر جو ہے تالا لگا ہوا تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، یا بھئی گھر جو ہے وہاں پر آپ نے دستک دی، اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، تو یہ صورتحال ہے. یا آپ گھر گئے ہیں اور گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، عورتیں ہیں، تو آپ کو واپس جانے کا کہا گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال اس میں اس طرح کی ہے. تو اب پڑھتے ہیں، پھر سارا اس کو دیکھتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، فیہا کا مطلب اس گھر میں جہاں پہ آپ گئے ہیں، احدن کسی ایک کو بھی، فلا تدخلوها پس تمہیں داخل نہیں ہونا، اب گھر میں داخل نہیں ہونا، باہر ہی رہنا ہے. حتی یوزن لکم، یہاں تک کہ آپ کو اجازت نہ ملے. وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا، وَإِن اور اگر، قیل کا مطلب کہا جائے، لکم تمہیں، اور اگر تمہیں کہا جائے، ارجعوا کا مطلب واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا پس تمہیں واپس لوٹ جانا چاہیے. ہوا ازکا لکم، ہوا کا مطلب یہ جو ہے ازکا یعنی پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، یہ پاکیزہ عمل ہے آپ کے لیے کہ آپ واپس ہی لوٹ جاؤ. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون علیم، اللہ کو علم ہے جو تم کرتے ہو. تو یہ یعنی کہ جو کچھ آپ کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے. جیسے آپ گھر میں جاتے ہو، وہاں پہ جو صورتحال ہوتی ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو آپ کر رہے ہو، تو اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. تو گویا اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے، اور یہ سبق ہمیں ہر صورت سامنے رکھنا ہے. کیا سبق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ گھر میں گئے ہیں، یعنی یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، یہ آپ کے رشتہ داروں کا گھر ہے، یا آپ کے کسی جان پہچان والے کا گھر ہے، یا دوستوں کا گھر ہے، آپ کے کسی دوست کا گھر ہے، اس میں آپ گئے ہیں، یا آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں گئے ہیں، یا آپ کوئی آپ کے جاننے والے ہیں ان کے گھر میں گئے ہیں. تو آپ کسی کے گھر میں یا کسی ضرورت کے تحت کسی اور کے گھر میں گئے ہیں، تو آپ کا پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے دستک دینی ہے اور آپ نے یا بیل بجانی ہے. تو اس طرح سے کوئی بندہ آئے گا. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اب وہاں پر گئے ہیں، تو اگر اب پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ آرام سے واپس چلے جاؤ. یہ تو پہلی بات ہو گئی. اگر گھر میں آپ کو تالا نہیں لگا ہوا، آپ گھر میں گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نے بیل دی ہے، دستک دی ہے، کوئی بھی نہیں آیا، تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی، یہ دوسری بات ہو گئی. اب تیسری بات یہ ہے
کہ اب آپ نے گھر میں بیل دی ہے، دستک دی ہے، اور گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو گھر کا جو لیڈر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، یا گھر کا بڑا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے جو آپ کو گھر میں اندر لے جائے، وہ ڈرائنگ روم میں بٹھائے، کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں، تو آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، تو آپ نہ پاؤ فِيهَا أَحَدٌ، کسی ایک کو بھی، فلا تدخلوا، یعنی آپ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، یعنی کوئی ایک بھی، وہ گھر والا جو بڑا ہوتا ہے بندہ، جو کوئی ایک بھی نہیں ہے، عورتیں ہی عورتیں ہیں یا اس طرح کی صورتحال ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فلا تدخلوا، پس آپ نے داخل نہیں ہونا، تدخلوها، اس گھر میں داخل نہیں ہونا، حتی یوزن لکم، یہاں تک کہ آپ کو اجازت نہ ملے۔ اجازت کون دے گا؟ وہ گھر والا دے گا، کوئی ہوگا تو دے گا نا، تو جب نہیں ملے گی تو آپ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو واپس ہی جانا ہے۔ تو اس وجہ سے تو وہ گھر والا ہوگا تو اجازت دے گا، عورتیں نے تو کیا اجازت دینی ہے، تو آپ کو وہاں سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں سے وہ اندر داخل نہیں ہونا۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے آگے جو صورتحال بتائی جا رہی ہے اگلے حصے میں، اللہ فرماتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے، یعنی کہا جاتا ہے ارجعوا کہ آپ واپس لوٹ جاؤ، یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ابو گھر میں نہیں ہیں، یا ہمارے وہ جو ہیں بھائی یا بزرگ جو بھی ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں، وہ کام پہ گئے ہیں، تو آپ گئے ہیں صبح کے وقت، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں ابھی شام کو آئیں گے، تو لہٰذا آپ شام کو آ جانا، تو وہ اس طرح کہیں گے، تو پھر آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو آپ کو واپس لوٹ جائیں، پھر آپ شام کو واپس ادھر چلے جائیں۔ وَإِن قِيلَ لَهُمْ ارْجِعُوا، تو اللہ فرماتا ہے پھر اگر آپ کو کہا جائے کہ ارجعوا کہ آپ لوٹ جاؤ، فرجعوا تو آپ کو لوٹ جانا چاہیے، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، بہتر ہے، کیونکہ آپ نے کوئی اور بات نہیں کرنی، وہاں پر عورتیں ہیں، تو آپ گھر میں کوئی اور نہیں ہے، تو آپ عورتوں سے بات زیادہ نہیں کرنی، تو آپ اگر، اس لیے اللہ نے فرمایا ہوا ازکا لکم، اگر آپ نے عورتوں سے کوئی بات کی اور کہانی شروع کر دی، تو اس طرح کوئی تعلق خراب ہو گیا تو بے حیائی اور فحاشی کا راستہ کھلے گا، تو اس طرح کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اور یعنی جب آپ کو کہا جائے کہ آپ لوٹ جاؤ تو بس آپ نے عورتوں سے بات نہیں کرنی کسی سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوٹ جانا ہے۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ اگر آپ پھر عورتوں سے باتیں کریں گے، اور اگر کوئی ایسی عورت بات کریں گی، تو وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آپ آپس میں ایسی بات ہو جائے جس سے بے حیائی اور فحاشی کا دروازہ کھل جائے، اور پھر آپ پلیت ہو جائیں اور گناہ گار ہو جائیں، تو یہ پاسیبلٹی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسی بات کرو ہی نہ، یعنی آپ بس جو ہے ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ عمل ہے کہ جب آپ کو کہا جائے لوٹ جاؤ تو آپ کو لوٹ جانا چاہیے، بات نہیں کرنی، اور بس یہ بات ہے۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کرو گے وہاں پر جو عمل ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو۔ اگر آپ کوئی کہانی ڈالو گے یا کوئی چکر چلاؤ گے تو اللہ سارا دیکھ رہا ہوگا، تو قیامت اگر آپ ادھر چھپا لو گے تو کوئی نہیں، قیامت کے دن تو پھر آپ کا حساب تو ہونا ہے نا وہاں پہ پھر۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جب کہا جائے کہ آپ وہاں سے چلے جاؤ تو آپ کو چلے جانا چاہیے، یعنی کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ، تمہیں لوٹ جانا چاہیے، تو هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ عمل ہے۔ تو یہ بات ہے، تو اس لیے یہ پاکیزہ، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلے جاؤ، تو آپ کا حق ہے کہ آپ چلے جاؤ، آپ بات نہ کرو، بس یہ بات ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے تو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو ہے وہ ابھی بعد میں آئیں گے، وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کب آئیں گے، تو پھر آپ کو کوئی بات نہیں کرنی، تو آپ واپس چلے جانا ہے، اور پھر آپ ان کو ٹیلی فون پہ بات کریں یا جس طرح وقت لیں ان سے جیسے بھی ہے، تو اس طرح سے آپ کو پھر واپس چلے جانا ہے، اور کوئی بات گھر والی عورتوں سے نہیں کرنی۔ اسی میں آپ کی پاکیزگی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہوا ازکا لکم، یہ آپ کی پاکیزگی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم۔ تو یہ گھروں میں جانے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، تو اس میں آپ کو واپس جانے کا کہا جاتا ہے، تو پھر آپ کو جانا چاہیے، آپ کو وہاں پر مزید کوئی بات نہیں کرنی،
واپس چلے جانا ہے۔ یہ پاکیزہ عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیسا علیکم جناح، لیسا علیکم جناح، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا کہ آپ داخل ہو جاؤ، بیوتن ان گھروں میں، غیر مسکونتن جس میں کوئی نہیں رہتا، یعنی جس میں کوئی رہائش پذیر نہیں ہے، ان گھروں میں چلے جاؤ تو آپ کو گناہ نہیں ہے، فیہا متاع لکم جس میں کوئی آپ کی سامان پڑا ہو یا کوئی فائدے کی چیز پڑی ہو تو اس میں آپ جا سکتے ہو، لیکن وہاں بھی یہ ذہن میں رکھو واللہ یعلم کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے گھروں میں جاؤ اور وہاں چوری کر کے چلے جاؤ یا وہاں کچھ ایسے کوئی کام کرو تو اس وجہ سے اللہ نے فرما دیا کہ اگر وہاں پہ کوئی حرکتیں ایسی کرو گے واللہ یعلم تو اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی اگر کوئی چیز چھپا کر چوری سے لے جاؤ گے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، جو ظاہر کرو وہ بھی پتہ ہے، اس لیے ذرا ایسے گھروں میں جانے سے بھی اپنے آپ کو احتیاط رکھنی ہے۔ ایسے گھر کون سے ہیں؟ یہ پبلک پلیسز کے بارے میں بات ہے، یعنی لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے جس میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو اور ان میں تمہارا کوئی سامان پڑا ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو اللہ کو ساری ان باتوں کا علم ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لو۔ آپ غور کر لیں کہ اس میں جو ہے نا سب سے بڑی بات یہ کون ہے، یعنی ایسے گھر جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں جیسے ٹرین سٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، بس اسٹاپ ہے، مسجد ہے، ہسپتال ہے، سکول ہے، یہ جگہ ہیں، یعنی کہ یا کوئی کارخانہ ہے یا کوئی گودام ہے جہاں سے سامان آپ نے لینا ہے، کوئی پڑا ہے یا کوئی خرید کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو یا ٹوائلٹ میں جانا ہے وہ ہے، یا کوئی سرائے ہے یا اس طرح کی بات ہے، تو یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ تیسری آیت میں ان کا بیان ہے کہ وہاں بغیر اجازت آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر آپ کا کوئی سامان ہے تو وہی لینا ہے، اور آپ نے وہاں پر کوئی اور فساد نہیں کرنا، نہ کوئی آپ نے کوئی چوری کرنی ہے، نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے، تو کیونکہ اگر کچھ کرو گے تو اللہ نے فرمایا تبدون وما تکتمون، یعنی تبدون کا فرمایا کہ تم اللہ جو تم ظاہراً کرو گے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور جو تم چھپا کے کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، وقت تکتمون، یعنی اس لیے جو ہے نا آپ ہوشیار رہے کہ وہاں پہ یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اصل میں آپ دیکھیں نا یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات فرمائے، تو کیوں فرمائے؟ اس لیے آپ دیکھیں گھر جو ہوتا ہے نا وہ ایک بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ گھر جو ہوتا ہے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں وہ دروازہ نہیں کھولتے اور آپ بیل بجا کے یا دستک دے دے کے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ دستک دینے کا بھی حکم کیا ہے کہ 3 دفعہ، یعنی جو ہے نا آپ جائیں اور دستک دیں، ایک دفعہ کوئی نہیں آتا کوئی بات نہیں، پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ دستک دیں، کوئی نہیں آتا کوئی بات نہیں، پھر تیسری بار دستک دیں، اگر تیسری بار بھی کوئی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے اب آپ وہاں نہ ٹھہریں اور واپس چلے جائیں، ناراض بھی نہ ہوں۔ یہ ہے اسلام، یعنی کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود بھی عمل کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کے پاس گئے تھے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ جب آواز دی تو وہ صاحب نہیں آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے تھے۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے یہ والا طریقہ کار کہ آپ نے بیل بجانی ہے، ایک دفعہ کوئی نہیں آتا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد دوبارہ بجائیں، نہیں آتا پھر تیسری بار بجائیں، تو اگر تیسری بار وہ بندہ نہیں آتا تو اس کا مطلب تیسری دستک پر وہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے آپ ناراض نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، بلکہ وہاں سے آپ گھر اپنے واپس چلے جائیں جہاں سے آئے تھے، جو اس وجہ سے، کیونکہ اندر کیا پتہ کوئی بندہ ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی کام پہ جاتا ہے اور تھک ہار کے واپس آتا ہے اور سویا ہوتا ہے، کام آرام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو خلل تو نہیں پھر دے سکتے، وہ اتنا تھکا ہوا نیند میں پڑا ہو تو اس کو تو ہو سکتا ہے ایسی بات ہو سکتا ہے کوئی گھر میں بیمار پڑا ہو وہ اس وجہ کی وہ بات ہو، تو اس وجہ سے جو ہے نا تو
اس وجہ سے ذرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے حکم دیا ہے کہ گھر جو پرائیویسی ہوتی ہے اس میں بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی یا ایسے جو ہے دوسری ان کی عورتیں ہوتی ہیں تو غیر محرم کی طرف تعلق بنانا یا ان کی طرف نظر کرنا یہ بھی حرام ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غیر محرم کو ایسا نہ ہے کہ اپنی نظر سے اس کو گھائل کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ پابندی لگا دی. تو اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے یا کوئی گھر میں کوئی اپنی پرائیویسی میں ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے تاکہ بندے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو سمجھیں. تو گھر جو ہے ایک آرام گاہ ہے اور ایک پناہ گاہ ہے جہاں یعنی کہ پرائیویسی ہوتی ہے, پرائیویسی کی حفاظت ہوتی ہے, تو آپ کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے. تو اس وجہ سے انسان کی شخصیت بھی گھر میں ہی تعمیر ہوتی ہے, کردار بھی گھر میں ہی ترقی پاتا ہے, اور جہاں ملنے والا جب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ معزز مہمان قرار پاتا ہے. ماشاء اللہ گھر کی بڑی شان ہوتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ کسی کے گھر میں آپ نے جھانکنا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ آپ گئے ہیں, آپ نے بجایا, دروازہ بجایا یا آپ نے بیل بجائی 1 دفعہ 2 دفعہ 3, تو آپ نے پھر ادھر جھانک کے دیکھا, تو جھانک کے دیکھا تو آپ نے گناہ کر لیا. تو یہ گناہ آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا, کیونکہ جو ہے نا جس نے آپ ایمن ایک حدیث میں آتا ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ خط آتا ہے نا, جیسے لیٹر ہوتا ہے, خط ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ آگ میں جھانکتا ہے, گویا وہ آگ میں جہنم میں جھانک رہا ہے. تو اس طرح یعنی کہ ہے اس کا گناہ. تو اس لیے اور جو اگر کسی کے گھر میں آپ جا کر اس کی آپ نے 2-3 دفعہ وہ دستک دی, نہیں آیا بندہ, تو آپ جھانک کے دیکھنا چاہتے ہیں, تو جھانکنا حرام ہے, منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس جھانکنے والے کی آنکھ بھی پھوڑ دیں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, نسائی میں, مسند احمد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے تو تم لاٹھی سے اس کی آنکھ پھوڑ دو. اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اس پر وہ کوئی آپ سے بدلہ نہیں ہوگا. عدالت میں جائے گا تو آپ کو ہی وہ عزت ملے گی, اس کو رسوائی ہوگی, کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو حکم بتایا ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو اس لیے یہ بڑی خاص بات ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت خاص بات ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے آپ یاد رکھیں کہ تو کسی کے گھر میں جب آپ جاتے ہیں تو دروازہ بند ہے تو یا کہیں سے جھانکنے کی کوئی جگہ ہے جہاں سے جھانک کے دیکھ سکتے ہیں, تو آپ کو جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں. اور ایک اسی حدیث میں کہ اگر کوئی بندہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ تیرے گھر میں جھانکے تو کنکری مار کر اس کی آنکھ کو پھوڑ دے, کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے یہ ہے بات, تو اس لیے خیال رکھنا ہوگا. تو اس لیے جب آپ یاد رکھیں کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں 3 بار کھٹکھٹائیں, کوئی نہیں آتا تو واپس چلے جائیں, بس بہترین بات یہی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اگر وہ کسی کی عورت گھر میں ہے, آپ جاتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو آپ چلے جائیں, تو آپ کو چلے جانا چاہیے, اس سے باتیں نہ کریں. اگر باتیں کریں گے تو سمجھیں پھر آپ کا وہ اللہ نے جیسے فرمایا یہ آپ کا وہاں سے واپس جانا پاکیزہ عمل ہے, لیکن آپ نے اس پاکیزہ کو پلید کر لیا. اگر آپ نے اس سے تکرار شروع کر دی, بات چیت شروع کر دی, کہانی ڈالنی شروع کر دی, تو آپ سمجھیں کہ آپ پھر غلاظت میں پکڑے گئے اور گناہوں میں پھر چلے گئے. اس لیے جو ہے مختصر بات ہوتی ہے کہ بس بات کریں اور جواب لیں اور جائیں, بس. تو یہ ہے اسلام. اسی لیے جو کوئی کسی کے دروازے پر جائے تو دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو, بلکہ دروازے کے ایک طرف کھڑا ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی عورت آئے تو آپ کا سامنا ہوگا, اس کی عزت اس کے وہ ہے, اس کو آپ کو نہیں دیکھنا. تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ بہتر ہوگا کہ آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اسلام جو ہے وہ عریانی, فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ کرتا ہے. یہ عورتوں کی بے پردگی,
سے یہ بے حیائی فحاشی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے شرم و حیا اور پردے کی تلقین کی ہے اور گھروں میں آنے جانے کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ شرم و حیا کو اللہ تعالیٰ نے اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ جو شخص کسی مکان میں داخل ہوگا یقیناً اس کی نظر کسی نہ کسی غیر محرم پر پڑے گی۔ یاد رکھیں اگر یہ نظر شیطان کا تیر ثابت ہوئی تو پھر اگلے کا ایمان برباد کر دے گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ گئے ہیں کسی کے، گھر والا آپ سے نہیں ملنا چاہتا، دروازہ آپ کو کھولتے ہی نہیں ہے، آپ 3 دفعہ بجاتے ہیں تو آتا کوئی نہیں ہے، تو آپ آرام سے 3 دفعہ دستک دے کر تو آپ واپس چلے جائیں، ناراض نہ ہوں۔ تو دروازہ کھٹکھٹانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اس وقت دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے جب کسی گھر میں چوری ہو رہی ہو، یا اس گھر میں آگ لگی ہو، یا اس گھر میں قتل کیا جا رہا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو، تو پھر آپ کو وہ ایسی ہیپننگ میں بغیر اجازت مدد کرنے کے لیے گھر میں داخل ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے تو اصول کیا ہو گیا کہ اجازت لو، سلام کرو اہل خانہ کو، پھر جا کے بات کرو۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ اسلام نے شہوانی یعنی شہوت جیسے ہوتی ہے ایسے ماحول کو بدل کر رکھ دیا، لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا بند کر دیا، اجنبی عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو روک دیا، غیر محرم رشتہ داروں اور اجنبیوں سے اللہ تعالیٰ نے پردے کا انتظام کر دیا۔ تو اجتماعی ماحول میں شہوانیت کا اللہ تعالیٰ نے قلع کما کر دیا، ماشاء اللہ۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر گھر میں بیوی کے علاوہ آپ دیکھیں نا، میں اپنے کو بتا رہا ہوں، پہلے ایک دفعہ پھر اس کو بتا دیتے ہیں، گھر میں بیوی کے علاوہ ماں باپ بہن بھائی رہتے ہیں تو آپ دستک دیں، سلام کریں اور پھر داخل ہوں۔ اور گھر جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی صرف بیوی رہتی ہے تو کھانستے ہوئے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیں غیر محرم کو دیکھنا بھی حرام ہے، اور اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب کوئی غیر محرم عورت ہو یا مرد ہو تو عورت مرد کو نہ دیکھے، مرد عورت کو نہ دیکھے، تو بلکہ نظروں کو جھکا لے۔ تو یہ جھکانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے اس معاملے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کریں تو انہوں نے کہا یہ تو دیکھ نہیں سکتا، یہ تو اندھا ہے، تو نابینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تو اس کا مطلب تم تو دیکھ رہے ہو نا اس کو۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ اتنا پردے کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ اب کوشش کرنی ہے کہ پردے کا خیال رکھنا ہے، اور تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، رحمت فرمائے، اور ہر قسم کی جو فحاشی اور عیاشی اور غلاظت ہوتی ہے اس سے ہمیں بچائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں نا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو کہ یعنی جوان بچے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے گھروں میں بیل دیتے ہیں یا دستک دیتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی کسی لڑکی سے بات ہو جائے، تو یہ جو ہے حرام ہے۔ اس نظریے سے آپ یہ نیت لے کر جائیں گے تو انما الاعمال بالنیات، تو آپ کی نیت ہی خراب ہے۔ تو اگر آپ راستے میں کہیں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، تو نیت آپ کے اندر کیا تھی؟ نیت کا مطلب ارادہ تھا، وہ جس پر آپ کا عمل شروع ہو گیا تھا، ٹانگیں چلنا اس پر شروع ہو گئی تھیں اس گناہ کی طرف، تو پھر آپ اس گناہ میں ہی مارے جائیں گے، اور آپ کی موت اس گناہ کے اندر ہوگی، ایمان کے ساتھ پھر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو یاد رکھیں کہ جو ہے نا ہمیشہ کہ آپ یاد رکھیں، کوشش کریں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔